الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم قرآن کا اردو ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ کر رہے ہیں۔ النساء کی 35 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرد اور عورت کے یعنی میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ٹپس دے رہے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تمہیں خوف ہو، شقاق ناچاکی، بینہم آپس میں، فابعثوا تو بنا دو، مقرر کر دو، حکمن ایک، حکمن کا مطلب ہوتا ہے ایک ثالث جس کو کہتے ہیں، من اہل ہی خاندان میں سے، اہلوں میں سے، وحکمن اور ایک ثالث من اہلہا عورت کے خاندان سے، اہل ہی مرد کے خاندان کا ایک اور ایک اہل ہا عورت کے خاندان کا۔ وَأَن يُرِيدَا اگر ارادہ کریں دونوں، اصلاحاً اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی، کریکٹ کرنے کی، یوفق اللہ تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا بینہما ان کے درمیان۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیماً جاننے والا، خبیراً خبر رکھنے والا۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر تمہیں خوف ہو ناچاکی کا، یعنی اب معاملات میاں بیوی کے درمیان سیٹل نہیں ہو رہے آپس میں، تو تم ایک کام کرو، تم ایک حکم یا ایک ثالث یا ایک مطلب جو بھی ہے فیصلہ کرنے والا مردوں میں سے اور مرد کے خاندان میں سے، اور ایک عورت کے خاندان میں سے، ان کو اکٹھے بٹھاؤ۔ اگر وہ دونوں اپنے آپ کو میاں بیوی اصلاح کرنا چاہیں، اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیں، تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختلا فخورا۔ اب لفظ و ترجمہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کرو اللہ کی، یعنی بندگی کرو۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بندگی کرو۔ ولا اور نہ، تشرکو شریک بناؤ، بہی شیئن ذرا بھی کسی کو اس میں، وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وبذی القربیٰ اور قریبی قرابت داروں سے یعنی رشتہ داروں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکین کہتے ہیں عربی میں غریب کو، والجار ذی القربیٰ، والجار جار کا مطلب ہوتا ہے ہمسایہ، جو ذی القربیٰ جو قریبی ہے، والجار جنب اور جو دور کا ہمسایہ ہے، یعنی قریب کا بھی، دائیں بائیں آمنے سامنے، اور دور والے ہمسایہ بھی، والصاحب بالجنب اور جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ابن السبیل اور مسافر، ابن السبیل کا مطلب سفر کرنے والے، وما ملکت ایمانکم اور تمہارے وہ جو تمہارے ملکت جس کے تم مالک ہو، یعنی لونڈی غلام وغیرہ، تو کیا کرو ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے، احسان حسن سلوک کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں، یحب محبت کرتا، من کانا ان لوگوں کو جو ہیں، مختالن فخورا، مختالن مغرور، فخورن شیخی مارنے والے، شیخی خورے۔ ترجمہ، اور بندگی کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور کیا کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی اعضاء کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور قریبی ہمسایوں کے ساتھ، اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ، اور اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ۔ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا
مغرور اور شیخی خوری کو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، کنجوس لوگ، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل کنجوسی کا، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں یامرون الناس بالبخل ویکتمون اور جو چھپاتے ہیں ما جو عطاہم اللہ اللہ نے ان کو دیا ہو من فضل اپنے فضل سے، واعتدنا للکافرین ان کے لیے تیار ہے ایسے کافروں کے لیے عذاب مہین یعنی سخت عذاب، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کنجوس لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کتنی سخت آیت نازل کی ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بخیلی کرنا کنجوسی کرنا کوئی اتنا بڑا بگ ڈیل نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی اللہ کے نزدیک ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے جو بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا کہیں، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپائیں تو اس کو کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں لمٹ کیا ہے؟ لمٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے دیا مثلا 1000 روپیہ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے غریبوں کا رکھ کے باقی خرچ کرو، یہ اعتدال ہے، درمیانی راہ ہے۔ اب 1000 روپیہ اللہ نے دیا، آپ 100 روپیہ بھی خرچ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ اسراف کا مطلب ہے اس کا الٹا اسراف کا مطلب ہے بہت زیادہ صرف کرنا، یعنی بہت زیادہ خرچ کرنا، وہ بھی غلط ہے۔ اب اللہ نے 1000 دیا، اب 1000 کا 1000 ہی خرچ کر دو، تو اللہ نے کہا درمیانی راہ رکھو۔ تو بخل کے بارے میں بڑی سخت آیت ہے یہ کہ بخل کو کنجوسی کو مت کرو۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینًا فساء قرینا۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین اور جو لوگ ينفقون چیریٹی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس دکھاوے کے لیے، رئاء الناس مطلب ریاکاری کے لیے لوگوں کے سامنے، ولا یؤمنون اور نہیں ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، ولا اور نہ بالیوم الاخر آخرت پر، ومن یکن الشیطان تو ان کا وہ شیطان کے ساتھی ہیں، وہ شیطان کے قریب ہو گئے، لہو کرینن شیطان اس کا ساتھی ہے، فساء قرینن اور یہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور نہیں ایمان ان کا اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو ایسے شخص جو ہیں وہ شیطان ان کا ساتھی ہے، اور شیطان تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اگلی آیت میں فرمایا وما اور جو ذا علیہم تم میں سے، وماذا اور کیا ہوا تم کو، علیہم کہ ایمان لاتے ہو، لو آمن باللہ اللہ پر، الیوم الاخر اور یوم الآخرت پر، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے، مما جو رزقکم اللہ اللہ نے رزق دیا ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے ان کے لیے، اللہ ان کو علیمًا جانتا ہے ان کے بارے میں۔ تو ترجمہ کرتے ہیں وماذا علیہم لو آمنا اور کیا اگر ایمان لے آتے ہیں وہ اس پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور خرچ کرتے ہیں ان میں سے، یہاں خرچ کرنے سے مراد ہے چیریٹی، غریبوں پہ، محتاجوں پہ، تو جو اللہ نے ان کو دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی رزق ہے نا، تو اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تقوا حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یظلم ظلم کرتا، مثقالاً ذرہ سا بھی، وَإِن تَقُ حَسَنَةً اور اگر کسی نے حسنہ کیا ہوگی، نیکی کی ہوگی، یضاعف وہ بڑھاتا ہے، ویؤتی اور دیتا ہے، من لدنہ اپنے پاس سے، اجر عظیم اجر عظیم۔ بڑا سمپل سے معنی ہے، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرا بھی، اور اگر نیکی کی ہے تو وہ اس کو بہت بڑھاتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بھی، اجر عظیم عظیم اجر۔ یہ ساری چیریٹی کے بارے میں آیات ہیں، چیریٹی کے بارے میں۔ تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
امتن بشہید وجینا بکا علی ہؤلائی شہیدا فکیفا، پھر کیا ہے، اس جب جینا لائیں گے ہم، من کل امتن ہر امت میں سے، تمام امتوں میں سے، بے شہید شہادت کے لیے یعنی گواہ، وجینا اور لائیں گے بکا تم کو، اللہ ان پر، ہؤلائی شہیدہ گواہ۔ ترجمہ، پھر کیا ہوگا جب لائیں گے ہم تمام امتوں میں سے تمام امتوں میں سے گواہ، اور لائیں گے تمہیں ان پر بطور گواہ۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا رسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یومئذ اس دن، یود الذین لوگ آرزو کریں گے، کفروا کافر لوگ، وعصوا رسول اور نافرمانی کی جنہوں نے رسول کی، لو کہ اے کاش، تسوى بہم برابر کر دی جائے ان پر، الارض زمین، ولا اور نہ، یکتمون چھپائیں گے، چھپا سکتے ہیں اللہ سے حدیث کوئی بات۔ حدیث کا مطلب لفظی مطلب بات۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کی وہ حدیثیں ہیں، حالانکہ اللہ خود کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ بھی حدیث ہے۔ تو ترجمہ، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ، یعنی کہ یوم قیامت کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کہ اے کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہ چھپا، یعنی زمین پہ گاڑ دیا جائے اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ یہ آیت ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب آپ سیکس کرتے ہیں تو پھر حکم ہے کہ کیا کریں۔ اس وقت پاکی کے بارے میں ہے کہ پاکی کیسے کرنی ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تقربو قریب جاؤ، صلوات نماز کے، وانتم اس حالت میں کہ سکرا کہ تم نشے میں ہو، نشے میں، سکرا نشہ کیا ہو، ایڈکشن ٹائپ، حتیٰ کہ تعلمو تمہیں معلوم ہو، ما تقولون کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی نماز کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار جب نماز کے لیے آیات اتری تو ان کو مرحلہ وار، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس طرح کرو۔ فوراً نہیں کہا کہ تم نشہ چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، یہ وہ، سٹیپ بائی سٹیپ کا۔ اب یہ کہا کہ نماز کے پاس نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، تم نے کوئی نشہ آور چیز لی ہو، یعنی الکوہل اور دوسری چیزیں، حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی تو نشہ بالکل نہ ہو اور تم پتہ ہو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہی ہو۔ یہ ضروری ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا معنی ہمیں آنا چاہیے۔ ولا جنبن اور نہ جنب کی حالت میں، یعنی جب انسان سیکس کرتا ہے اس کے بعد کی جو حالت ہے اس کو جنب کہتے ہیں، جنابت۔ اللہ یہ کہ تم عابری سبیل، تم کسی راستے پہ جا رہے ہو، حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ یہ کہ تم غسل کر لو، تغتسلوا غسل کر لو، اردو کے قریب لفظ ہے۔ وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم، مرضى مریض، او علی سفر یا سفر میں ہو، اور جاء احد منکم اور آیا ہو، احد کوئی ایک تم میں سے، منکم تم میں سے، من الغائط رفع حاجت کر کے، یعنی پخانہ پیشاب کر کے، او لمستم یا مس کیا ہو تم نے، النساء عورتوں سے، یعنی ہم بستری کی ہو، فلم اور نہ تمہیں ملے، تاجدو میسر آئے، ما
ان پانی، مان کا مطلب پانی، فیتممو تو تیمم کر لو، یہ تیمم کی آیت ہے اس میں، سعیدن طیبن، سعیدن مٹی، طیبن پاک مٹی سے، فامسحوا سو مسا کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کانا اور بے شک اللہ، عفواً غفورا خطائیں معاف کرنے والا غفور ہے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں یہ پاکی کے بارے میں آیا تھا، پاکی پر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے پاس نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اس لیے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تم کیا پڑھ رہے ہو، حتیٰ کہ نشہ اتر جائے یا نشہ نہ کیا ہو اور تمہیں سمجھ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز میں، اور نہ جنابت کی حالت میں جب تم نے سیکس کیا ہو اپنی بیویوں سے، الا یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو، تم راستے میں کہیں جا رہے ہو تو غسل کرو، فرمایا اگر جنابت کی حالت میں ہو، سیکس کیا ہے تو پہلے غسل کرو نماز پڑھنے سے پہلے، نشے کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی اور جنابت کی حالت میں بھی نہیں پڑھنی، غسل کر لو۔ ہاں، اور اگر بیمار ہو، یعنی بیماری ایسی ہے کہ تم نہیں کر سکتے غسل، یا سفر میں ہو پانی نہیں مل رہا تم میں سے، رفع حاجت کر کے آیا ہے، پخانہ پیشاب کر کے آیا ہے، یا تم نے اپنی ہم بستری کی ہے اپنی بیویوں سے اور پانی نہ تمہیں ملے، یعنی یہ کنڈیشنز لگائی اللہ نے بتائی ہے کہ تم سفر میں ہو پانی نہیں مل رہا، عورتوں سے سیکس بھی کیا ہے اور پانی بھی میسر نہیں ہے، اور رفع حاجت کی ہے پانی بھی نہیں ہے، سفر میں ہو، بیمار ہو، یعنی پانی تم استعمال نہیں کر سکتے، تو کیا کرو، تیمم کرو پاک مٹی سے، مٹی لو، مٹی پاک جو ہے اس سے منہ کا مسح کرو، ہاتھوں کا کرو، چہرے کا کرو، بے شک اللہ خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک کیا ہے ہم نے آج، تو دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اجر عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔